السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے محرم الحرام تاریخ کے آئینے میں۔ ہمارا نظریہ دین اسلام ہے۔ اس کی بنیاد علاقائیت، وطنیت، نسل پرستی یا زبان نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین اسلام نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اس حیثیت سے ہر قوم کا کوئی نہ کوئی کیلنڈر ہوتا ہے۔ یہودیوں کا سن 3700 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ عیسوی سن کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح بکرمی سن کی ابتدا مہاراجہ بکرماجیت کو ساکھا قوم پر فتح حاصل ہونے کے واقعے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سن ہجری حضور علیہ السلام کے سفر ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا یہ سفر 8 ربیع الاول کو ہوا، جو عیسوی سن کے مطابق 20 ستمبر 622 کا واقعہ ہے۔ یہیں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، جس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نافذ کیا، اور اسی سال یکم محرم الحرام سے اسلامی سن کی ابتدا کی گئی۔ گویا پہلی اسلامی صدی اور اس کی ابتدا اور آغاز 16 جولائی 622 کو ہوئی۔ اس امر میں بھی ایک عجیب حکمت پنہاں ہے کہ جب پہلی اسلامی صدی کی ابتدا ہوئی تو یکم محرم الحرام کو جمعے کا دن تھا۔ اگر ہم سن ہجری کے دوسرے مروجہ سنوں کے ساتھ تقابل کریں تو یہ سن بہت سی باتوں میں دوسروں سے منفرد اور ممتاز نظر آتا ہے۔ سن ہجری کی ابتدا چاند کو بنایا گیا ہے۔ اسلامی مہینوں کا تعلق چاند سے جوڑا گیا ہے۔ یہ تقویم خالق کی بنائی ہوئی چیز سے تعلق رکھتی ہے، اس میں کسی پیوندکاری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام چونکہ سادہ، عجز و انکساری والا آسان مذہب ہے، لہذا چاند کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سن اور تاریخ کو پسند فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے حساب کتاب کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ چاند ہر جگہ پر نکلتا ہے۔ ہر علاقے والے اپنی رویت کے حوالے سے حساب لگاتے ہیں۔ اسلام چونکہ دین فطرت اور عدل و انصاف کا دین ہے، اس میں مساوات و ہماگیری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی پسند فرمایا کہ اسلامی مہینے عدلتے بدلتے آیا کریں، لہذا قمری تقویم کو بنیاد قرار دیا گیا۔ اگر اسلام دیگر اقوام کے طریق کو اپنا لیتا یا گوارا کر لیتا، جیسے شمسی یعنی عیسوی تقویم، تو ماہ سیام کسی ایک مقام پر ہمیشہ ایک ہی موسم میں آیا کرتا، جس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا کہ نصف دنیا کے مسلمان جہاں موسم سرد اور دن چھوٹے ہوتے ہمیشہ آسانی میں رہتے، جبکہ اس کے برعکس جہاں دن بڑے اور لمبے ہوتے تو وہاں پر ہمیشہ مسلمان بڑی وقت کا روزہ رکھتے۔ اسی طرح سفر حج بھی مستقل ایک ہی ماہ میں رہتا، ایک ہی تاریخ پر رہتا، اور موسم یا حالات تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ گرمی میں طے پا جاتا تو یہ حج کا سفر مستقل گرمی میں ہوتا، اگر سردی میں آ جاتا تو سردی میں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے اسلامی تاریخوں کا حساب چاند سے جوڑ کر یہ بھی احسان فرمایا کہ یہ چیزیں عدلتی بدلتی رہتی ہیں، کبھی حج گرمی کے موسم میں اور کبھی سردی میں۔ اسی طرح رمضان المبارک کبھی گرمی میں اور کبھی سردی میں آتا رہتا ہے۔ طلوع اسلام سے قبل تاریخ انسانیت کے بے شمار واقعات محرم الحرام میں رونما ہوئے ہیں۔ یہ واقعات محض اتفاقی یا حادثاتی نہ تھے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹل فیصلہ کے ساتھ نافذ فرمایا تھا اور وہ ہو کر رہے۔ اس میں محرم الحرام میں جو واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں، اس ماہ میں کائنات کی تخلیق ہوئی، اسی ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی ماہ میں آپ کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج اسی ماہ میں پہنایا گیا، سیدنا ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ اسی ماہ میں عطا کیے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وادی جودی پر ٹھہری
اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منصب و مقام خلیل اسی ماہ میں عطا کیا گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی اسی ماہ میں ملی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی ماہ میں لوٹائی گئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی اسی ماہ مبارک میں ملی۔ فرعون غرق نیل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی تو مہینہ محرم کا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ اسی طرح جب روز قیامت آئے گا، قیامت قائم ہوگی تو روزہ اور دن محرم کا ہوگا۔ اسی ماہ محرم یوم عاشورہ کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے اور اسی دن کو یوم الزینت کا نام کہا جاتا تھا۔ اس ماہ مبارک امام الانبیاء خاتم المعصومین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال قبل ابرہ بیت اللہ پر حملہ کی نیت سے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اسے اسی ماہ مبارک میں تباہ و برباد کیا تھا۔ اگر اس سے ہٹ کر اسلام کے وجود کے بعد کے واقعات پر غور کیا جائے تو آپ علیہ السلام کی نبوت کے اعلان کے بعد شیب ابی طالب کی محصوری جو یکم محرم 4 نبوی کو ہوئی، نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی ماہ مبارک میں ہوا، غزوہ غطفان 3 ہجری میں اسی محرم الحرام کے ماہ میں ہوئی، نکاح سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کے ساتھ ان کا نکاح ماہ محرم میں ہوا، سلاطین عالم کو دعوت اسلام 7 ہجری ماہ محرم الحرام میں دی گئی، غزوہ خیبر 7 ہجری محرم الحرام میں ہوا۔ اسی طریقے سے نکاح ام المومنین سیدہ صفیہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ماہ محرم میں ہوا، غزوہ وادی القرہ 7 ہجری ماہ محرم میں ہوئی، عام الوفود 9 ہجری محرم الحرام میں ہوا، تقرر عاملین زکوٰۃ 9 ہجری اسی ماہ محرم میں ہوئی، تعاون امواس 18 ہجری ماہ محرم میں ہوئی، امارت سیدنا امیر معاویہ 19 ہجری کو ماہ محرم میں ہوئی، خلافت سیدنا عثمان غنی یکم محرم الحرام 24 ہجری محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی، فتح قبرص 28 ہجری کو ماہ محرم میں ہوئی، خلافت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 23 ہجری ماہ محرم میں ہوئی، جنگ صفین 37 ہجری ماہ محرم میں ہوئی، فتوحات افریقہ 45 ہجری ماہ محرم کا تھا، ابو موسیٰ کا خراسان پر قبضہ 131 ہجری مہینہ محرم کا تھا، بنو امیہ کا قتل عام 133 ہجری مہینہ محرم کا تھا، کیسر روم کی شکست 138 ہجری مہینہ محرم کا تھا، مسجد نبوی کی توسیع سن 161 مہینہ محرم کا تھا، مصر پر عیسائیوں کا قبضہ 309 ہجری مہینہ محرم کا تھا، نوحہ اور ماہتم کی ابتدا سن 352 ہجری مہینہ محرم کا تھا، ہلاکو خان نے بغداد کو تاراج کیا 252 ہجری مہینہ محرم کا تھا، شیر شاہ سوری نے بر صغیر میں حکومت قائم کی 947 ہجری مہینہ محرم کا تھا، دارالعلوم علماء دیوبند کا قیام ہوا 15 محرم الحرام اور سن 1283 ہجری کا تھا، کعبۃ اللہ پر بے ادب ٹولے نے حملہ کیا تو 1400 ہجری مہینہ محرم کا تھا، ضیاء الحق کی شہادت اور حکومت کا خاتمہ 1409 ہجری مہینہ محرم کا تھا، بے نظیر کی پہلی حکومت کا تختہ الٹایا گیا 1411 ہجری مہینہ محرم کا تھا، نواز شریف کو حکومت سے فارغ کیا گیا مہینہ محرم کا تھا، یوم فاروق اعظم کی چھٹی کی منظوری کے لیے جو تحریک چل رہی ہے مہینہ محرم کا ہے، یکم محرم رکھی جاتی ہے، بر صغیر کے ماہ محرم کے اندر جو شخصیات پیدا ہوئی اگر میں ان پر روشنی ڈالنا چاہوں تو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ جو کہ دین پور کے اندر مدفون ہیں وہ بھی محرم الحرام میں پیدا ہوئے، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے
وہ بھی محرم الحرام میں پیدا ہوئے۔ شیخ الادب مولانا محمد اعزاز علی مدرس دارالعلوم دیوبند وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ بھی ماہ محرم میں پیدا ہوئے۔ مفتی عبدالحکیم سکھروی صاحب بھی ماہ محرم میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ان جلیل القدر شخصیات کی جنہوں نے ماہ محرم میں وفات یا شہادت پائی، تو اس میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ماہ محرم الحرام میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ شہادت داماد علی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے جب تشریف لے گئے، مہینہ محرم کا تھا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، مہینہ محرم کا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رحلت فرمائی، مہینہ محرم کا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اس دنیا کو چھوڑا، مہینہ محرم کا تھا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دنیا کو چھوڑا، مہینہ محرم کا تھا۔ سیدنا سمرہ بن جندب نے اس دنیا کو چھوڑا، مہینہ محرم کا تھا۔ امام الشہداء سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام پیا، مہینہ محرم کا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو چھوڑا، مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یوسف بن تاشفین نے دنیا سے کوچ کیا، مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اس دنیا کو چھوڑا، مہینہ محرم کا تھا۔ مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ نے اس دنیا سے پردہ کیا، مہینہ محرم کا تھا۔ امام انقلاب علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جب رحلت فرمائی، مہینہ محرم کا تھا۔ سیدنا سید اسد صغیر صاحب نے شہادت پائی، مہینہ محرم کا تھا۔ پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم شہید ملت لیاقت علی خان نے شہادت پائی، مہینہ محرم کا تھا۔ مولانا محمد احمد تھانوی نے دنیا کو چھوڑا، مہینہ محرم کا تھا۔ سید منیر احمد شہید ہوئے، مہینہ محرم کا تھا۔ شہادت سید منظور شاہ ہمدانی شہید ہوئے، مہینہ محرم کا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، محرم الحرام وہ متبرک مہینہ ہے جس کے اندر تاریخ اسلامی کے بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں ان شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔